السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر عورتیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ گھر میں کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بچے اس قدر پریشان کرتے ہیں، یا اس طریقے کے ماحول میں ہمیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، اور آپ نے ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا تھا۔ جب غم آتے، جب پریشانیاں آتی، جب مصیبتیں آتی، تو ایسے وقت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کیا کرتے تھے، یہ عورتیں سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے پناہ فائدے کی چیز ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک شاگرد سے ایک مرتبہ کہا کہ کیا میں حضور کی بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ کی کہانی تمہیں نہ سناؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ضرور سنائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جو حضور کی شہزادی ہیں، جب میرے نکاح میں آئیں تو گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں، آٹے کی چکی پیسا کرتی تھیں، گھر میں جھاڑو لگایا کرتے، کھانے بنانے کا کام پورا کرتے، یعنی کہ جو بھی کام ہوتے تھے سارے کا سارا کام حضرت فاطمۃ الزہرا کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ مشکیزے میں پانی بھر کر کے لانے کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ سے فتح یاب ہو کر کے واپس لوٹے، تو بہت سے غلام، بہت سے باندیاں، بہت سی کنیزیں مال غنیمت میں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنے والد ماجد سے ایک غلام کا سوال کر لو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو عطا کر دیں تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، وہاں پر لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے آپ نے اپنے باپ سے بھی، اپنے والد سے بھی اس وقت سوال کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ شرم و حیا کی ایسی پاسدار تھی کہ اللہ عالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پاکیزہ پیدا فرمایا تھا، ایسی عورتیں کاش ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی اور آج کا جو ماحول ہے یہ ماحول اچھا ہوتا۔ خیر، دوسرے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر خود ہی تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی کل آنا ہوا تھا، کس مقصد کے لیے آئی تھی، کل بات نہیں ہو سکی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہی۔ ادھر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے انہیں بھیجا تھا کہ گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، آٹے کی چکی پیسنی ہوتی ہے، اور گھریلو کام کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے ہیں، کنیزیں باندیاں آئی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ جا کر کے آپ کے بارگاہ سے ایک کنیز کا سوال کر لیں، ایک باندی کا سوال کر لیں تاکہ ان کے کام آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں کنیز دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا فاطمہ صبر کرو، صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبے کو بلند فرماتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس ایک ہی بستر تھا اور 15 سالوں تک ایک ہی بستر پر سوتے، اور وہ بھی جو بستر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، جو کپڑا آپ پہنا کرتے تھے اسی کپڑے کو بچھا کر کے وہ سو جایا کرتے تھے، رات میں اسے بچھونے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تعلیم عطا فرمائی کہ بیٹا جب سونا ہو، سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ کلمات کہہ لیا کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو دن بھر کی پریشانیاں ہیں، جو دن بھر کی تھکاوٹیں ہیں، وہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تھکاوٹیں دور فرما دے گا۔ بہت سی جگہوں پر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر اس چیز کو نماز کے بعد کیا جائے، جیسا کہ اس واقعے میں یہ پتہ چلا کہ سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہت سے بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر نماز کے بعد اس کلمے کو پڑھا جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندی کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ دن بھر کی جو تھکاوٹیں ہیں وہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور غم سے وہ نجات پا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے جو ہمیں ان سے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں کتابیں پڑھنے کا، ہمیں سیرتیں پڑھنے کا، ہمیں سوانح پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تاکہ جو چیزیں ہم پڑھیں گے، جو چیزیں ہم سنیں گے، جو چیزیں ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں جانیں گے، جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی جو آج ہمیں مشکل لگتی ہے وہ مشکل نہیں لگے گی، بلکہ ان کے زندگی کے مقابلے میں ہماری زندگی بڑی آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مقدس صحابیات اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحات پیدا فرمائے، صالحین پیدا فرمائے، اولیاء اللہ پیدا فرمائے، ان کی زندگیوں کو جب آپ پڑھیں یا سنیں تو ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی آپ کو آسان لگنے لگے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ واقعہ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی پریشانیاں آپ کی وجہ سے دور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔